آباد تھے، اس میں دو قبیلے ہیں، ایک کا نام ہے قبیلے بنو سہم اور ایک کا بنو عبد مناف۔ ان دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ بہت توجہ سے آپ سنیں گے تو میں بات آپ سے کر پاؤں گا، ورنہ اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں تو میں تقریر شروع کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید کچھ سننے والے لوگ ہیں، اسے توجہ سے سنیے گا۔ بنو سہم اور بنو عبد مناف، ان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ ہم میں سے عزت کس کی زیادہ ہے، عزت والا کون ہے۔ بنو سہم کا کہنا تھا کہ ہم زیادہ عزت والے ہیں، بنو عبد مناف کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم زیادہ عزت والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں انہیں کوئی دلیل پیش کرنی تھی، تو یہ طے ہوا کہ افراد جس کے پاس زیادہ ہوں، مال جس کے پاس زیادہ ہو، وہ زیادہ عزت والا قرار پائے گا۔ انسانی تاریخ کا یہ رویہ رہا ہے شروع سے کہ افراد کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر عزتوں کے قد ناپے جاتے رہے ہیں۔ کوئی کیسا ہی صلاحیت کا مالک ہو اور کیسا ہی علم رکھتا ہو، اس کی صلاحیت اور اس کے علم کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور دولت کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ دولت کی بنیاد پر عزت لوگوں کو ملتی رہی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ صلاحیت مند انسان، علم والا انسان بعض اوقات پیچھے ہو جاتا ہے اور دولت والا اس کو زیادہ پرائرٹی یا اس کو اہمیت مل جاتی ہے۔ اسی طرح افراد کی بنیاد پر بھی عزت ملتی ہے کہ سپورٹ کس کے پاس کتنا زیادہ ہے، اور جس کے پاس لوگ زیادہ ہیں، افراد زیادہ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ عزت والا ہے یا حق پر ہے۔ اس بات پر توجہ کیجئے گا، افراد زیادہ ہونے کی بنیاد پر حق کسی کی طرف نہیں جاتا۔ یہ خاص بات ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میجورٹی کی بنیاد پر، کثرت کی بنیاد پر حق کا فیصلہ کیا جائے گا، اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ دنیا میں جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں، سچ بولنے والے کم ہیں۔ اگر افراد کی بنیاد پر کسی کے حق یا ناحق ہونے کا فیصلہ ہو تو جھوٹوں کو حق ماننا پڑے گا۔ اگر افراد کی بنیاد پر آپ حق کا فیصلہ کرنے نکلیں تو آپ دیکھیں گے اسلام کی تاریخ میں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے۔ ایک طرف 313 لوگ ہیں، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، تو افراد تو ظاہر بات ہے کہ اس طرف زیادہ ہیں۔ اس کی آواز آپ زیادہ تیز کر رہے ہیں، اتنا رکھیے کہ میں اگر سٹ کے بھی بولوں تو یہ میں خود ہی تھوڑا دور سے بول رہا ہوں، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے آواز میچ کرنے لگ جائے گی۔ افراد کی بنیاد پر حق کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ لوگ ان کے پاس زیادہ ہیں اس لیے یہ سچے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دولت کی بنیاد پر بھی اسی لیے آپ ایک خانقاہ کے جلسے میں بیٹھے اس بات کا خیال کریں اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ اب لوگ ان خانقاہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس خانقاہ میں افراد کتنے ہیں، لوگ کتنے ہیں، یا کسی پیر کی طرف اس بنیاد پر بھی لوگ اب متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کے مریدین کتنے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے
افراد کو, مردوں کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, لوگ ان کی طرف زیادہ آتے ہیں. لیکن آپ کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ پیروں کا سلیکشن بھی ان کے چینل کے فالوورز دیکھ کر کرتے ہیں. اس لیے اس سے بچیے اور اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ افراد کی بنیاد پر کوئی سچا نہیں ہوتا, فقط افراد کی بنیاد پر کہ لوگ کثرت ہے اس کی طرف زیادہ ہیں تو وہ صحیح ہے. ایسا نہیں ہے, اس پیمانے کو آپ کو چیک کرنا ہوگا. اور دولت کی بنیاد پر دنیا میں بڑے بڑے فرعون اور قارون پیدا ہوئے ہیں. اگر دولت کی بنیاد پر کسی کو عزت دی جائے کہ یہ دولت والا ہے اس لیے اس کو عزت دی جائے گی, اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے اس لیے اس کو عزت دی جائے گی, تو یہ طریقہ آپ کا ہو سکتا ہے, اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام نے ہمیں یہ معیار نہیں دیا ہے. اسلام کیا کہتا ہے کہ افراد ہو یا نہ ہو, خاندان ہو یا نہ ہو, فیملی ہو یا نہ ہو, دولت ہو یا نہ ہو, سرمایہ ہو یا نہ ہو, لیکن اگر انسان اپنی زبان میں, کلام میں, قول میں سچا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں گامزن ہے تو دولت والے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ. جس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا گیا تو اس وقت عتاب بن اسید, اور میں اگر تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا, اجمالی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے تاکہ آپ کی ذہن سازی ہو سکے. کسی نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کے نبی کو اتنے بڑے دن میں کعبے کی چھت پہ کھڑا کرنے کے لیے کسی اعلیٰ خاندان کا کوئی انسان نہ مل سکا, کسی دولت مند کا بیٹا نہ مل سکا, معاذ اللہ رب العالمین کسی کالے کوے کو کھڑا کر دیا, ہزار بار معاذ اللہ. لیکن جب حضرت بلال حبشی کو یہ بات پتا چلی کہ عرب میں میرا خاندان کوئی نہیں ہے, میرے پاس دولت اور سرمایہ اور فیملی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, اس لیے آج میرے ساتھ یہ تانا مارا گیا, اللہ اکبر کبیرہ, اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت فیملی کی بنیاد پر نہیں, عزت خاندان کی بنیاد پر نہیں, دولت اور سرمایہ کی بنیاد پر نہیں, بلکہ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنی زیادہ عزت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مقدس, فیضان خیر الاسقیاء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. جو جتنا متقی ہوگا اس کو اتنی عزت دی جائے گی, جو جتنا پرہیزگار ہوگا اس کو اتنی عزت دی جائے گی. لیکن اگر ہم اس پیمانے میں اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو محلے کے تہجد گزار کو اللہ اکبر اپنے ممبر پر بیٹھانا پسند کریں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو محلے کے 5 وقت کے نمازیوں کو عزت اور پروٹوکول فراہم کریں. نہیں, ہماری نجی تقریبات ہو یا سوشل تقریبات ہو, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک آگ دو ایم ایل اے, ایک آگ دو ایم پی, ودھایک, پارشد کوئی ہماری محفل کی زینت بن جائیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے قوم کا سرمایہ دار ہماری مسجد کا صدر بن جائے. کتنا ہی گالی دینے والا انسان ہو, کتنا ہی شراب پینے والا انسان ہو, زنا کرنے والا انسان ہو, لیکن محلے کے افراد سے پوچھو وہ کہیں گے لیڈر بننے کا حق تو اسی کو ہے, اس لیے کہ زبان اچھی چلانا جانتا ہے, اس لیے کہ دولت اس کے پاس ہے, اس لیے کہ سرمایہ اس کے پاس ہے, اس لیے کہ سورسز اس کے پاس زیادہ ہیں. اگر آپ اسلام کے ماننے والے آپ کو اس بات پر غور کرنا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری محفلوں میں چاہے وہ ولیمے کی محفل ہو یا کسی اور تقریب کی محفل ہو, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ صاحب اگر پیسے والے ہماری محفل میں آئیں تو ہماری عزتوں میں 4 چاند لگے گا. لیکن اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ خانقاہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو توجہ کرنا چاہیے کہ اللہ اکبر پیسے والوں سے آپ کی عزت میں 4 چاند نہیں لگتا, پاور والوں سے آپ کی عزت میں 4 چاند نہیں لگتا, کیونکہ عزت تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت کرتا ہے, جو اس کے دین کی عزت کرتا ہے, جو نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. اگر آپ اس کو اپنی محفلوں کی زینت بنائیں, یہاں بھی آپ کو عزت ملے گی, وہاں بھی آپ کو عزت ملے گی. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری محفلوں میں ایسے لوگ آئیں. یہی وجہ ہے ولیمے کی محفلوں میں دیکھیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری محفل میں کوئی اسٹار آ جائے, کوئی سیلیبریٹی آ جائے, کوئی پولیٹیکل لیڈر آ جائے, لیکن قوم میں 5 وقت کا نماز پڑھنے والا,
محفل نعت میں بیٹھ کر رونے والا، آنسو بہانے والا آپ کو ان کی محفل کی زینت بنتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے نہیں نظر آئے گا کہ اس کا لباس اچھا نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے پاس دولت اور سرمایہ نہیں ہے، بلکہ بہت معذرت کے ساتھ اہل منبر سے میں اپنے بڑوں کی موجودگی میں کوئی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن جو مجھ سے چھوٹے ہیں یا میری عمر کے ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کر سکتا ہوں۔ اب تو کنڈیشن یہ ہے ہمارے جلسوں کے اشتہار بھی اللہ اکبر معززین شہر کے نام دیکھیں تو آپ کو کوئی محلے کا 5 وقت کا نمازی نہیں ملے گا، بلکہ زینت جشن میں گالی دینے والے، شراب پینے والے اور شریعت کے قانون کو دن رات توڑنے والوں کے نام نظر آئیں گے، لیکن نیکوں کے نام نظر نہیں آئیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا لا یاکل طعامک الا التقی، تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی انسان، اور دوستی مت کرو مگر نیکوں سے، متقیوں سے، پرہیزگاروں سے۔ ہم دوستی کرتے ہیں بیہودہ اوباشوں، غنڈوں، موالیوں سے، اور اللہ اکبر کھانا کھلاتے ہیں بدماشوں کو۔ اس لیے ہمیں توجہ کرنا ہوگا۔ باپ کے 40ویں اور تیجے میں تو اللہ اکبر مدرسے کے بچوں کا خیال آتا ہے، لیکن بچے کے ولیمے میں بچوں کا خیال نہیں آتا۔ میں نے دیکھا ہے مدرسے کے بچوں کو باپ کے تیجے اور 40ویں میں پوچھا جاتا ہے، لیکن بیٹے کے ولیمے میں مدرسے کے بچوں کا خیال نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے قوم کا مزاج کیا سے کیا بنتا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے تعلقات پولیٹیکل لیڈر سے نہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے تعلقات سرمایہ داروں سے نہ ہو، لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ عزت کا حقدار کون ہے، اصل عزت کس کو دینا ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر سامنے کھڑا ہے، قوم کا کوئی سردار کھڑا ہے جس کا عمل کوئی ٹھیک نہیں اور 5 وقت کا نمازی آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس لیڈر کی عزت بعد میں کرے، اس نمازی کی عزت پہلے کرے۔ اس لیے کہ اگر آپ نمازی کی عزت کریں گے تو آپ کے بچے نمازی پیدا ہوں گے، اگر آپ نیکوں کی عزت کریں گے آپ کے بچے نیک پیدا ہوں گے، اگر آپ متقیوں کی عزت کریں گے آپ کے بچے متقی پیدا ہوں گے۔ لیکن جب بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ابا ان کی عزت کرتے ہیں جو دن رات گالی بکتے ہیں، ہمارے ابا ان کی عزت کرتے ہیں جو شراب پیتے ہیں، بچوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بیٹھ جائے گا کہ شراب پینے سے عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، زنا کرنے سے عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے جی کھول کر جتنے گناہ کرنے ہیں گناہ کرو، اس لیے کہ قوم عزت دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ اس لیے عزت دینے سے پہلے دیکھا کرو کہ وہ حق ہے اس کا عزت کا یا نہیں ہے۔ اگر یہ آپ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں 50% آپ کے معاشرے میں ایسے ہی سدھار پیدا ہو جائے۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمیں عزت کس کو دینا ہے، کس کی عزت کرنا ہے، کس کی عزت نہیں کرنا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمیں عزت کس کی کرنی چاہیے، کس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ دیکھو یاد رکھو میرے بھائیوں، خانقاہ کی محفل ہے، ولیوں کے آستانے ہیں۔ ابھی صاحب سجادہ مجھے لے کر گئے آستانے پر، آنے سے پہلے میں نے فاتحہ پڑھا، اس کے بعد آیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی روش کو بدلیے اور اسلام کو، دین کو اہمیت دیجئے۔ وہ قوم کبھی بھی زندہ نہیں رہتی جو اپنے دین کو، اپنے ریلیجن کو بائی ہارٹ نہیں لیتی، سیریس نہیں لیتی۔ اگر آپ اپنے مذہب کو سیریس نہیں لیتے، آپ سمجھتے ہیں دین 5 وقت کی نماز کا نام ہے اور زندگی میں 1 مرتبہ حج کا نام ہے، ہم کوئی فارمیلٹیز ادا کر کے دین دار بننے کا لیبل لگا لیں گے، آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ دین سے خالی نہیں ہے۔ اگر آپ دین پر توجہ نہیں کریں گے، اگر آپ دین پر فوکس نہیں کریں گے، دین کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ سر پٹک کر مر جائیں، دنیا کی کوئی قوم آپ کو اہمیت نہیں دے گی۔ اور اگر آپ دین کو اہمیت دیں گے، اگر آپ دین کو اللہ اکبر کبیرہ وہ پروٹوکول دیں گے جو اس کا حق ہے، دنیا کی ہر قوم آپ کی تعظیم کرتی ہوئی نظر آئے، آپ کو عزت دیتی ہوئی نظر آئے۔ اس لیے آپ دین کو اہمیت دیں اور دین کے وہ کانسیپٹ، وہ قانون جو دین نے ہمارے لیے نافذ کیے ہیں ان کو عمل میں لانے کی کوشش کی۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کا سہارا نہیں بنے گا۔ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ہماری روش یہ ہے کیوں؟ اس بنیاد پر ہے کہ غنڈوں سے دوستی کریں، جو ہے وہ بدزبانوں سے دوستی کریں، تاکہ کل کو کوئی مصیبت کا وقت آئے وہ میرا سہارا بن سکے، وہ میرے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اور اگر نیکوں سے دوستی کریں تو یہ تو بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، علماء سے دوستی کریں یہ تو بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ ہماری مدافعت میں کس قدر اتر پائیں گے، یہ کیسے ہمارے درد کا مداوع کر پائیں گے۔ اس لیے
لوگ گنڈوں سے اوباشوں سے دوستیاں لگاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ کام نہ کرو. اپنی سراؤنڈنگ کو، اپنے فرینڈ سرکل کو، اپنے سوسائٹی کے اندر اچھے لوگوں سے ملنا جلنا اسٹارٹ کیجئے. اچھے لوگوں سے ملیے جلیے، اور آپ کی جو فرینڈ سرکل ہے یا آپ کا جو بھی محلہ ہے، سوسائٹی ہے، اس میں آپ کوشش کیجئے کہ آپ کا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، جو اچھا لہجہ استعمال کرتے ہیں، جو اچھی بولی استعمال کرتے ہیں، جن کا طور طریقہ اچھا ہے، جو دین کے معاملے میں محتاط ہیں. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں. مصیبت کے وقت کوئی گنڈا، کوئی اوباش اور کوئی جاہل آپ کا سہارا نہیں بنے گا. اگر تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھ کر کے بھی اگر تم جاہلوں بدبختوں پر سہارا کرتے ہو تو تف ہے تمہاری عقل پر. بریلی سے میرے امام بولے غمزدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ. آپ کا سہارا تو اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بات دور نکلتی ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دولت کی بنیاد پر عزتیں بانٹی جاتی ہیں، سرمایہ کی بنیاد پر عزتیں بانٹی جاتی ہیں، اور پچھلے زمانے میں افراد کی بنیاد پر عزتوں کا لیبل لگایا جاتا تھا. اسی لیے عرب 100 شادیاں کرتے تھے. کتنی شادیاں کرتے تھے؟ 100 شادیاں کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ آپ لوگوں کو آ رہی سمجھ میں؟ 100 شادیاں کرتے تھے. اسلام پر الزام ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کا دروازہ کھولا. اسلام نے نہیں کھولا ہے. 100 شادیوں کو 4 شادیوں پر روکا ہے اسلام نے. 100 شادیاں کیا کرتے تھے. اسلام نے حد بندی کی ہے 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اسلام نے نہیں کہا. شادیاں کرنے والوں نے ہزار شادیاں کی ہیں اسی ہند کی سرزمین پر، چونکہ تاریخ موضوع نہیں ہے، ورنہ یہ بات بیان کی جا سکتی ہے کس نے کتنی شادیاں کی ہیں. لیکن بہرحال وہ شادیاں زیادہ کیا کرتے تھے تاکہ اولاد زیادہ ہو. جتنی اولاد ہوگی اتنی عزت ہوگی. انہوں نے گنا اپنے قبیلے کے افراد کو، اور گنتے یہاں تک کہ جو فوت ہو گئے تھے، جن کا انتقال ہو گیا، ان کی قبروں کو بھی انہوں نے گنا. جب انہوں نے یہ گنا تو اس آیت کے شان نزول میں تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا تمہیں غافل رکھا کثرت کی آرزو نے، کثرت طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کثرت کی آرزو انسان کو ہلاک کرتی ہے، اسے برباد کر دیتی ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک اور چیز چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ چیزیں ہوں. وہ چاہتا ہے اس کے پاس افراد زیادہ ہوں، دولت زیادہ ہو، سرمایہ زیادہ ہو. لیکن اگر ساری زندگی وہ یہی کام کرتا رہے تو اس کی یہ آرزو پوری نہیں ہو سکتی. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے، وادی یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو ویلی ہوتی اس کو کہتے ہیں وادی. فرمایا اگر انسان کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ اس جیسی ایک اور وادی مل جائے. اور امام ترمذی نے حدیث کی تخریج کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر 2 وادیاں دے دی جائیں تو تمنا کرے گا ایک اور تیسری وادی بھی مل جائے. انسان کی خواہش کی انتہا نہیں. کسی جگہ انسان رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے. ایک دکان کے بعد دوسری دکان، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، ایک پلازا کے بعد دوسرے پلازے، پھر تیسرے چوتھے، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، تیسرا گھر، ایک فیکٹری کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی. بزنس کرنا منع نہیں، کاروبار کو بڑھانا منع نہیں. جو نوجوان یہاں بیٹھے ان کی توجہ چاہتا ہوں، بزنس پر میری تقریریں ہیں، لیکن کاروبار کرنا منع نہیں، کاروبار کو بڑھانا منع نہیں. کثرت کی آرزو،
کہ اتنی دولت کماؤں، اتنا سرمایہ کماؤں کہ لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جائیں، اتنا سرمایہ کماؤں گا کہ میرے ہاتھ کی گھڑی برانڈڈ ہونی چاہیے، میرے جیب کا فون برانڈڈ ہونا چاہیے، میری کار برانڈڈ ہونی چاہیے، میرے شوز برانڈڈ ہونے چاہیے۔ انسان کی کثرت کی آرزو اسے برباد کر ڈالتی ہے۔ انسان کا ایک مقصد ہونا چاہیے بزنس کا، کاروبار کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بزنس کا طریقہ کار کیا ہے۔ 10 صحابہ کرام کے فارمولاز میں نے کسی تقریر میں بیان کیے ہیں کہ ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر ہم بزنس کا کیا طریقہ استعمال کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے بزنس کیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ام المومنین حضرت اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تاریخ آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا 80,000 اونٹ پورے حجاز میں جن کے پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ یہ صحرا کا جہاز ہے، ڈیزرٹ کا۔ جس طرح پانی کا شپ ہوتا ہے، ایک پانی کا جہاز کسی کے پاس ہو، بتاؤ وہ کتنا امیر آدمی ہوگا۔ اور 80,000 ڈیزرٹ کے جہاز جن کے پاس موجود ہیں اور امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، وہ کتنے بڑے کاروباری ہیں، کتنے بڑے تاجر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے، عشر مبشرہ کے صحابہ بیٹھتے ہیں زکوٰۃ کا حساب لگانے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اتنا بڑا بزنس ہونے کے بعد، اتنا بڑا کاروبار ہونے کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کی زندگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک مسافر حاضر ہوا۔ اس نے حاضر ہو کر کہا، حضور گھر سے دور آ گیا ہوں، سرمایہ ختم ہو گیا، کوئی پیسہ موجود نہیں، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، گھر واپس جانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے 5-6 دینار دے دیں تو میں اپنے گھر آسانی سے واپس لوٹ جاؤں گا۔ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی، میں تجھے بیت المال سے تو اس وقت نہیں دے سکتا، تو نے مجھ سے طلب کیا ہے، اور میرے پاس اس وقت سرمایہ موجود نہیں، میرے پاس پیسہ موجود نہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن اگر آپ سرمایہ چیک کریں تو سرمایہ کچھ بھی نہیں، پیسہ کچھ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کثرت کی آرزو نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تجھے عثمان غنی کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں، وہاں چلا جا۔ وہ مسافر اٹھا اور اٹھ کر حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ برآمدے میں آیا، بیٹھک میں، تو اس نے آواز سنی کہ حضرت اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ڈانٹ رہے ہیں کس بات پر؟ کہ اس بات پر ڈانٹتے ہیں کہ میرے بچوں تم اتنے شاہ خرچ ہو گئے کہ شہد میں دودھ ملا کر پی رہے ہو۔ شہد علیحدہ مشروب ہے، دودھ علیحدہ مشروب ہے، یہ دونوں الگ الگ پینے والی چیزیں ہیں، اور تم ان دونوں کو ملا کر پیتے ہو، یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ جب اس نے سنا تو حیران ہوا کہ جو شخص اپنے بچوں کو شہد اور دودھ نہیں پینے دے رہا ہے، وہ میری کیا مدد کرے گا، وہ میرا کیا تعاون کرے گا؟ کہتا ہے میں بیٹھک میں بیٹھ گیا، میری ضیافت میں مہمان نوازی میں جو پہلی چیز آئی وہ دودھ اور شہد تھا، وہ میرے سامنے پیش کیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے اسے تناول کیا، اور اس کے بعد حضرت تشریف لائے، میں نے اپنے احوال بیان کیے تو اندر تشریف لے گئے، سونے کی 2 اشرفیاں نکال کر لائے اور میرے ہاتھ پر رکھی، سبحان اللہ، 2 اشرفیاں میرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا میں تجھے ایک اونٹ بھی دیتا ہوں اور اس اونٹ کے ساتھ ایک غلام بھی دیتا ہوں تاکہ تو آسانی کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچ سکے۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا حضرت اگر میں بزنس بھی کرتا تو اتنا سرمایہ اکٹھا نہ کر پاتا، اگر میں کاروبار بھی کرتا تو اتنی دولت اکٹھا نہ کر سکتا تھا، آپ نے مجھے سونے کی 2 اشرفیاں دے دی ہے اور 2 تھیلیاں دے دی ہے اور ایک اونٹ دے دیا، ایک غلام دے دیا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں کہ شہد اور دودھ ایک ساتھ نہ پیو، اور میرے اوپر اس قدر خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اے میرے بھائی تجھے کیا لگتا ہے یہ دولت میں نے اپنے بچوں کے لیے کمائی ہے؟ نہیں، یہ دولت تو میں نے مصطفیٰ کے دین کے لیے کمائی ہے، جب دین پر ضرورت پڑے گی یہ دولت نچھاور کر دی جائے۔ واہ زندہ باد زندہ یہ باد، دولت کے کمانے کا مقصد ہے۔ ماشاءاللہ، دولت کمانے کا مقصد کیا ہے؟
بچوں کے لیے اگر سرمایہ اکٹھا کر رہے ہو میں منع نہیں کرتا, سیونگ سے منع نہیں کرتا, آپ کو آپ کی جو فیوچر پلاننگ ہے, جو پالیسیز ہیں, میں ان سے بھی نہیں روکتا, لیکن میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا, اگر بچوں کے فیوچر کے چکر میں نمازیں چھوڑ کر دولت کما رہے ہیں آپ غلطی پر ہیں. اگر بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے چکر میں قرآن کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے, خانقاہوں میں آنا جانا نصیب نہیں ہو رہا ہے, علماء کی صحبت چھوٹ رہی ہے, ماں باپ کی خدمت چھوٹ رہی ہے, تو آپ غلطی پر ہیں, اس لیے کہ آپ جو کچھ کمائیں گے وہ آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, آپ اس سے کوئی حظ نہیں اٹھا سکیں, آپ تو اپنی قبر میں چلے جائیں گے. وہ مال آپ کے بچوں کا ہے, وہ مال آپ کے وارثوں کا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال, لیکن یہ اس کا مال تو نہیں, یہ تو اس کے بچوں کا مال ہے. انسان کا مال وہی ہے جو وہ کھا کر ہضم کر لے, یا پہن کر پرانا کر لے, یا خیرات کر کے آخرت کے لیے سیو کر لے, وہی اس کا مال ہے. ورنہ جس وقت وہ اپنی قبر میں اترے گا, مال مال کہتا ہے, اگر چاندی کی ایک انگوٹھی بھی تم نے ہاتھ میں پہنی ہے وہ کوئی باقی نہیں رہنے دے گا, اسے بھی کھینچ کر اتار لیا جائے گا. اگر سونے کی جھمکیاں بھی کان میں پہن رکھی ہیں وہ قبر میں پہن کے نہیں جا سکو گے, اسے بھی کھینچ کر اتار لیا جائے گا. کتنا ہی اعلیٰ اونچا قیمتی کپڑا پہنتے ہو, پھاڑ کر بدن سے اتار لیا جائے گا. کیا چیز لے کر اپنی قبر میں اترو گے؟ ساری زندگی مال کماتے رہے, فرشتے پوچھیں گے ساری زندگی کیا کرتا رہا, تم کہو گے ساری زندگی مال کماتا رہا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کہے گا میرے بندے میں نے تجھے مال کمانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا تھا, میں نے تجھے پلازے بنانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا, میں نے تجھے فیکٹریاں لگانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا. یا اللہ کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے تجھے اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. عبادت کتنی کی ہے, عبادت کتنی کی ہے, کیا بات ہے ماشاءاللہ, بہت عمدہ بھائی, زندہ باد. لیکن ہم اپنی قوم کا حال دیکھیں, عبادت کی بات آئی, اللہ اکبر کبیرہ, 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑ دیا جائے. اگر قوم مسلم پر تبصرہ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے جلسوں میں سب سے آگے بیٹھ کر نعرہ لگانے والی قوم, اس کو 5 وقت کی نماز چھوڑ کر جمعہ کی نماز کا بھی خیال نہیں ہوتا, کہ جمعہ کے دن بھی قوم مسلم کو جمعہ کا خیال نہیں ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے مجھے جمعہ کی نماز میں جانا ہے. کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو جمعہ کے دن بھی خیال نہیں ہوتا کہ آج جمعہ کا دن. اللہ اللہ اللہ. ایک تقریر میں نے ایک جگہ کہہ دیا کہ نوجوانوں کم سے کم جمعہ کی اتنی اہمیت کیا کرو, دین کی اتنی اہمیت تو جانو جتنی سسرال کی اہمیت جانتے ہو. تو کچھ نوجوانوں نے مجھ سے کہا حضرت آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں, کہاں سسرال اور کہاں دین, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ سسرال جس شخص کو جانا ہو وہ 4 دن پہلے سے پریپریشن کرتا ہے, تیاریاں کرتا ہے, شیونگ بھی کرائے گا, کپڑے بھی استری کرائے گا, اگر کوئی کار ہے بائک ہے اس کی واشنگ کرائے گا, اور وقت سے پہلے نکلے گا, کوئی گفٹ کوئی تحفہ بھی لے کر جائے گا, اور پھر وہاں دیر تک وقت دے گا کہ سسرال کے لوگ برا نہ مان جائیں, اور پھر آخر میں واپس آئے گا. لیکن 5 وقت کی نماز تو چھوڑو, جمعہ کے دن بھی اگر تمہیں جمعہ کا خیال نہیں ہے, اذان ہوتی ہے تو نوجوانوں کو پتہ چلتا او آج جمعہ ہے, تو بھاگو دوڑو گھر پہنچو, اور 2-4 ڈبو پانی سر پہ ڈالا, اور جو سب سے پھٹا ہوا کرتا تھا جس میں بٹن بھی نہیں ہے, جس کی جیب بھی پھٹی ہوئی ہے, وہ کرتا پہن کے مسجد کی طرف دوڑے, اور ٹوپیاں بھی فری ہیں مسجد میں تو وہ وہی مل جاتی ہیں. اب تو بغیر ٹوپیوں کے نماز پڑھنے کا کلچر آ گیا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا ضروری ہے, واجب ہے, شرائط نماز میں سے ہے, کیا ہے؟ آپ کیوں اتنا انفورس کرتے ہیں کہ ٹوپی لگا کر ہی نماز پڑھا جائے؟ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, مت لگا کر پڑھو, کوئی بات نہیں. اور اب تو لیکچر میں, تقریروں میں, سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کر لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں. باقاعدہ فتوے آ رہے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ ٹوپی لگا کر نماز پڑھا جائے. کہاں لکھا ہے کہ ٹوپی لگا کر ہی نماز ہوگی؟ میں کہتا ہوں سارا فتویٰ اسی ٹوپی پر ہے جو قوم مسلم کی پہچان ہے. ولیمے میں جو بچے نے 15 لاکھ کی شروانی پہنی ہے, کبھی اس پر بھی فتویٰ دیا ہے کہ یہ بارات میں شروانی پہننا کون سا فرض ہے, یہ ابا کا کوٹ پہننا کون سا فرض ہے؟ اس پر تو کبھی گفتگو نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ جو بارات میں 15 قسم کے
مینو کے کھانے ہیں اس پر کبھی گفتگو نہیں کرتے، لیکن بزرگوں کے طریقہ کار پر گفتگو کرنے والے، یہ بات یاد رکھنا غازی پور والوں، جو قوم اپنے اکابرین پر بھونکنے لگ جائے اس قوم کو زوال کے گڑھے سے کوئی نہیں نکال سکتا، اور جو قوم اپنے اکابرین کا قدم چومتی رہے اس کو زوال کے دریا میں کوئی نہیں ڈبا سکتا۔ اگر اپنے اکابرین سے، ولیوں سے، علماء سے، اکابرین سے جڑے رہو گے یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اور جب تمہیں ان پر بھونکنا سکھایا جانے لگے، جب تمہیں ان کی اللہ اکبر کمیاں دکھائی جانے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ترقی کی طرف نہیں بلکہ ہمیں بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس لیے اس بات پر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ صاحب یہ دور ایسا دور ہے، ایسے سوشل میڈیا پر اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تو ہمارے نوجوان علماء کی طرف نہیں اسکالرز کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ یہ بڑے بڑے اسکالرز آ گئے، اب علماء کی کیا ضرورت ہے؟ اب علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دین کا مسئلہ کوئی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے، دین کا مسئلہ کوئی انجینئر سے پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قابل غور بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ انجینئر کریں گے اب ڈاکٹر کا کام، ہو جائے گی مریض کی تب زندگی تمام۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا انجینئر اب دین کا مسئلہ بیان کرے گا؟ ڈاکٹر دین کا مسئلہ بیان کرے گا؟ نہیں۔ جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مبارکہ کو بیٹھ کر اپنے کلیجے میں اتارا ہے، کل بھی وہی دین کا مسئلہ بیان کریں گے، آج بھی وہی دین کا مسئلہ بیان کریں گے۔ اس لیے آپ ایک ادارے کے اجلاس میں بھی بیٹھے ہوئے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، علماء کی اہمیت کو سمجھیے، خدا را سمجھیے، چاہے وہ کسی بھی لیول کے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی لینگویج، ان کا کمیونیکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، وہ نوجوانوں سے میچ نہیں کر پاتے، جو بھی ان کی لینگویج ہے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، جس بھی کیٹیگری میں وہ ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کا فیضان آپ حاصل کریں۔ آپ کو یہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عالم ایڈوانس کتنا ہے، آپ کو یہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی سے لیس کتنا ہے، آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس نے حضور کی حدیث کتنی یاد کی۔ دنیا کا یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے، توجہ ہے آپ سن رہے ہیں آپ، یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر 80 سال میں آپ کسی کارڈیولوجسٹ سے ملیں، آپ اپنے ہارٹ کا آپریشن کرائیں گے؟ جس کا ہاتھ ہل رہا ہو، جس کی نگاہیں کام کرنا بند ہو گئی ہوں، کوئی آپریشن کرائے گا؟ نہیں کرائے گا۔ کسی آرکیٹیکٹ سے جس کی عمر 90 سال ہو، اللہ اکبر، جسے اپنے گھر کے راستے یاد نہ ہو، وہ آپ کے گھر کی پیمائش کر سکے گا؟ وہ نقشہ بنا سکے گا؟ آپ اس کو پریفر نہیں کریں گے۔ دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ میں 60 سال کے بعد لوگوں کا علم کمزور ہو جاتا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ 60 سال کے بعد علم کمزور ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں کہ اس کا علم اب کسی قابل نہ رہا۔ لیکن یہ دنیا کا واحد ڈپارٹمنٹ ہے جسے علماء اہل سنت کہا جاتا ہے۔ علم عمر جیسے جیسے بڑھتی جائے گی، فتوے کا وزن ویسے ویسے بڑھتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ ان علماء کو اللہ نے جو ذہن عطا فرمایا، ان کو جو ذہن عطا فرمایا، ان کو جو اللہ اکبر قوت حافظہ عطا فرمایا، وہ کس قدر ہے۔ اس لیے آپ اس بات پر توجہ کریں، ان علماء کی قدر کیجیے، اور قوم جب بھی مصیبت کے گڈھے میں جائے گی، علماء ہی اس کو اس گڈھے سے نکالیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ تاریخ پڑھیں، 1450 سال کی امت پر ہمیشہ ایسا وقت آتا رہا ہے کہ کبھی وہ مصیبت میں رہی ہے، فراوانی میں رہی ہے، پریشانی میں رہی ہے، لیکن جب امت پریشان ہوئی ہے، علماء نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنارے لگائے۔ آج بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے علماء سے قریب ہوں۔ مجھ کو سمیٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقت میرا خیال ہے کہ شاید 20-25 منٹ یا کچھ زیادہ اس سے ہوا ہے، لیکن میں سمیٹ لوں گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نوجوانوں دین کو اہمیت دو، دین کو اہمیت دو۔ تم جمعہ کو بھی اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی سسرال کو دیتے ہو، اس لیے دین کو اہمیت دینا سیکھیے۔ اور عرض یہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی آپ دولت کو اہمیت دیں، سرمایہ کو اہمیت دیں، افراد کو اہمیت دیں، لیکن یہ اصل چیز نہیں، یہ اصل چیز نہیں۔ اصل کیا ہے؟
اصل چیز کیا ہے؟ آپ کے اندر تقوی کا ہونا، پرہیزگاری کا ہونا، آپ کا دل صاف ہونا۔ یہ وقت ایسا وقت ہے جس وقت ہر انسان، زیادہ تر انسانوں کے اندر دو انسان بستے ہیں۔ یہ جو ڈبل اسٹینڈ کی بیماری ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو صاف اور ستھرا کیجیے، اپنے اندر سے ان چیزوں کا خاتمہ کیجیے اور ولیوں کی بارگاہ سے جڑنے کی کوشش کیجیے، اللہ والوں کے آستانوں سے جڑنے کی کوشش کیجیے۔ آخری بات اس ضمن میں عرض کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ دیکھو، اگر اس دور کے اندر آپ کو کوئی بہکائے، کسی فتنے میں مبتلا کرے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس مسلک کے ماننے والے ہیں، وہ مسلک حق ہے یا نہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کی دلیل آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ساری دنیا کا نعرہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں ہم سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں ہم سچے ہیں، لیکن اگر آپ مذہب اہل سنت والجماعت جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس کے پابند ہیں تو آپ کو مطمئن رہنا چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے، اعتماد رکھنا چاہیے۔ آپ جس مسلک پر کھڑے ہیں یہی مسلک حق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے عالم ہیں، لوگوں کے پاس بڑی بڑی علمی یونیورسٹیاں ہیں، لیکن کیا یہ ساری چیزیں معیار حق قرار پاتی ہیں؟ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی کا علم دیکھ کر، کسی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے فالوورز دیکھ کر، کسی کی انجینئرنگ دیکھ کر، اللہ اکبر کسی کی لینگویج دیکھ کر آپ دھوکہ مت کھائیے اور ان ولیوں کے آستانے سے اپنا تعلق مت توڑیے، اس لیے کہ علم یا بڑے مدرسے، بڑی مساجد یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر میں مفسرین سے پوچھا گیا کہ صادقین سے مراد کون ہے؟ فرمایا اولیاء۔ کہا علماء کیوں نہیں؟ کہا علماء ایسی کلی ہے جس کا تباین کفر کے ساتھ نہیں۔ عالم بہت بڑا ہے، ضروری نہیں کہ علم ہے اور تو کفر نہ ہو، بہت بڑا عالم ہے کافر بھی ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی مسجد بنائی ہے، ضروری نہیں کہ یہ اس کے مسلک کے سچا ہونے کی دلیل ہو۔ بہت بڑا مدرسہ بنایا ہے، بہت بڑی لمبی داڑھیوں کا ویلیوم ہے، ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو۔ سچائی کا معیار کیا ہے؟ حقانیت کا معیار کیا ہے؟ خانقاہ میں آنے والوں اور آج کی عرس پاک کی تقریب میں شرکت کرنے والوں، آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حقانیت کا معیار کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا عالم بھی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کفر بھی اس کے اندر موجود ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، خارجیوں کے بڑے بڑے عالم ہیں یا نہیں؟ کافر بھی ہیں۔ رافضیوں کے بڑے بڑے عالم ہیں، کافر بھی ہیں۔ مرزائیوں کے پاس بھی عالم ہیں، کافر بھی ہیں۔ لیکن خدا کی اس کائنات میں کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو، آپ نہیں پیش کر سکتے۔ یا تو وہ ولی ہوگا یا وہ کافر ہوگا۔ جس خانقاہ پر ولایت آتی ہے وہاں کفر نہیں آتا، اور جہاں کفر آتا ہے وہاں ولایت نہیں آتی۔ اس لیے اللہ اکبر کبیرہ، جو اپنے مسلک، اپنے مذہب کو سچا ہونے کا دعوے دار ہے، اسے اپنی صفوں میں داڑھیوں کا ویلیوم نہیں پیش کرنا، اسے اپنی صفوں میں بڑے بڑے مدرسے اور مسجدیں نہیں دکھانی ہے، اسے ورک اور کام نہیں دکھانا ہے، اسے اپنی صفوں میں والی بغداد دکھانا ہوگا، خواجہ اجمیر دکھانا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غازی پور کے اس آستانے پر آپ بیٹھیں، یہ ولیوں کا آستانہ، انہیں اپنی صفوں میں یہ اولیاء دکھانے ہوگا۔ اس لیے آپ ولیوں کے ماننے والے اس بات پر توجہ دیں کہ ہم اپنے ایمان کے معاملے میں اور عمل کے معاملے میں محتاط ہو جائیں۔ گفتگو میرا خیال ہے کہ مجھے پہلے ٹوک دیا گیا، میں بیچ میں بے ترتیب ہو رہا ہوں، لیکن میں سمیٹ لیتا ہوں چونکہ حکم ہے، میں ختم کرتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا خاتمہ ایک اچھے موڑ پر ہو۔ جو میں نے گفتگو شروع کی ہے کہ میں عمل اور ایمان کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ مال کی کثرت طلبی سے بچیں، حرص و ہوس سے بچیں، اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے اوپر کرم فرمائے اور اپنے اعمال کو، ایمان کو، عقائد کی حفاظت کو پر توجہ دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔